حیدرآباد کے نامپلی میں واقع فوجداری عدالت کی عمارت کی تیسری منزل پر پیر کی رل صبح آگ بھڑک اٹھی، جس کے بعد محکمہ فائر بریگیڈ نے فوری کارروائی کرتے ہوئے آگ پر قابو پا لیا۔ عدالت کے عملے نے آگ کے شعلے دیکھتے ہی فوری طور پر فائر بریگیڈ کو اطلاع دی۔ اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کی 2 گاڑیاں موقع پر پہنچی اور آگ کو دوسری منزلوں تک پھیلنے سے پہلے ہی قابو میں کر لیا۔ حکام کے مطابق فائر بریگیڈ کے اہلکاروں کی بروقت کارروائی نے ایک بڑے حادثے کو ٹال دیا۔ ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی۔ اس واقعے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی، جبکہ حکام نے تصدیق کی ہے کہ صورتحال مکمل طور پر قابو میں ہے۔ حکام نے آگ لگنے کی اصل وجہ معلوم کرنے اور عدالت کی عمارت کو پہنچنے والے نقصان کا جائزہ لینے کے لیے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ شہر حیدرآباد کے شمس آباد کے قریب آؤٹر رنگ روڈ پر ایک خوفناک سڑک حادثہ پیش آیا۔ پیر کی رل صبح آؤٹر رنگ روڈ پر کھڑے ایک ٹرک کو ایک کار نے پیچھے سے ٹکر دے دی۔ اس حادثے میں ایک شخص موقع پر ہی ہلاک ہو گیا، جبکہ 5 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں ایک خاتون اور ایک کمسن بچہ بھی شامل ہے۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی پولیس جائے حادثے پر پہنچ گئی اور واقعے کی تحقیقات شروع کر دی۔ زخمیوں کو فوری طور پر علاج کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ حادثے کی وجوہات اور دیگر تفصیلات ابھی سامنے آنا باقی ہے۔ مدھیہ پردیش میں نئے ایکٹ کے تحت وقف بورڈ کی تشکیل نو کی گئی، جس میں پہلی بار غیر مسلموں کو داخلہ دیا گیا۔ مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر موہن یادو نے اس سلسلے میں اہم پیش رفت کی ہے اور اب ایسا قدم اٹھانے کے معاملے میں مدھیہ پردیش کی پہلی ریاست بن گئی ہے۔ یہ تشکیل نو وقف ترمیمی ایکٹ سال 2025 کے انتظامات کے تحت تشکیل دی گئی ہے۔ اس حوالے سے حکومت نے 4 جولائی کو ہی باضابطہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا تھا۔ مدھیہ پردیش گیزٹ میں جاری نوٹیفکیشن کے مطابق مدھیہ پردیش وقف بورڈ کے صدر سنور پٹیل ہوں گے اور کل 10 ممبران ہوں گے۔ ان میں 2 ہندو ممبران منوج مالپانی اور انمیش بھارگو کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ نئے ایکٹ کے تحت وقف بورڈ کی تشکیل نو کرنے والا مدھیہ پردیش ملک کی پہلی ریاست بن گیا ہے۔ بحرین کے ساحلی علاقے میں پیش آنے والے حادثے میں ریاست تلنگانہ ضلع نظام آباد سے تعلق رکھنے والے سرینیواس تھوٹا پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ سرینیواس 26 نومبر سال 2019 سے بحرین میں واقع MAC کمپنی کے پروجیکٹ ڈپارٹمنٹ میں بطور آپریٹر خدمات انجام دے رہے تھے۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی بحرین کی کوسٹ گارڈ ٹیمیں فوری طور پر جائے حادثے پر پہنچ گئے اور امدادی کارروائیاں شروع کی۔ بعد متعلقہ حکام نے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ سرینیواس کی وفات پر ان کی کمپنی MAC انتظامیہ نے گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے اظہار تعزیت کیا۔ شہر حیدرآباد کے 26 اسمبلی حلقوں میں فی کس 500 ڈبل بیڈ روم مکانات کی تعمیر۔ ریاستی وزیر پی سرینیواس ریڈی نے عہدیداروں سے کہا ہے کہ گریٹر حیدرآباد کے علاقوں پر مشتمل کیور زون کے حدود میں اربن ہاؤسنگ اسکیم پر عملاوری پر توجہ مرکوز کی جائے۔ انہوں نے ریاست بھر میں ترقیاتی کاموں پر تیزی سے عملاوری اور ریونیو اور رجسٹریشن محکمہ جات کی کارکردگی بہتر بنانے ہدایت دی۔ انہوں نے عہدیداروں سے کہا کہ حکومت کی ترجیحات کے مطابق اسکیمات پر عمل کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ افراد تک فلاحی اسکیمات کے فوائد پہنچ سکے۔ انہوں نے کیو اربن ریجن میں LIG اربن ہاؤسنگ اسکیم اور سب رجسٹرار دفاتر کو عصری سہولتوں سے آراستہ کرنے کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ دیہی علاقوں میں اندرما ہاؤسنگ اسکیم پر کامیابی سے عمل جاری ہے اور یہ اسکیم ملک کے لیے مثالی بن چکی ہے۔ تلنگانہ میں فہرست رائے دہندگان پر خصوصی نظر ثانی مہم جاری ہے۔ ایسے میں ووٹر میپنگ میں عوام الیکشن کمیشن کی گائیڈ لائن سے ناواقفیت کے سبب دشواریوں کا شکار ہے۔ حیدرآباد کے بیشتر علاقوں میں سیاسی پارٹیوں کے نمائندوں نے ایسائر مہم پر عملاً کنٹرول حاصل کر لیا ہے، جبکہ یہ صورتحال عوام کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ ووٹر میپنگ کے لیے سیاسی پارٹیوں اور بعض خانگی افراد کی جانب سے اپنی خدمات کا پیشکش کیا گیا، جبکہ الیکشن کمیشن کے اصولوں کے مطابق میپنگ صرف بوتھ لیول آفیسرز کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ الیکشن کمیشن نے بوتھ لیول آفیسرز کو میپنگ سے متعلق ایپ تک رسائی دی ہے۔ خانگی افراد کی جانب سے میپنگ کے نام پر عوام سے خانگی تفصیلات اور آدھار نمبر حاصل کیا جا رہا ہے، جو بعض حالات میں عوام کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ نجی تفصیلات اور آدھار نمبر کے غلط استعمال سے عوام کو مسائل میں مبتلا کیا جا سکتا ہے۔ آدھار نمبر کا خانگی افراد کے لیے انکشاف کرنا درست نہیں ہے۔ ماہرین کے مطابق آدھار نمبر کے ذریعے بینک اکاؤنٹ تک رسائی حاصل کرتے ہوئے بھاری رقم کو ہڑپ لیا جا سکتا ہے۔ عوام کو چاہیے کہ وہ کسی بھی غیر سرکاری فرد کو OTP نمبر نہ دیں، کیونکہ OTP کے ذریعے بینک اکاؤنٹ سے بدریہ رقم حاصل کی جا سکتی ہے۔ OTP صرف سرکاری عہدیداروں اور بوتھ لیول آفیسرز کو دیا جا سکتا ہے۔ عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ صرف بوتھ لیول آفیسرز کے ذریعے ووٹر میپنگ کی تکمیل کریں، بصورت دیگر وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔